اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ کنجوس ترین شخص ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بہنوں، ہمیں بالکل بھی کنجوس نہیں بننا ہے۔ ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کو کم کرنا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اپنی نیکیوں کو بڑھانا ہے اور جنت کا حقدار بننا ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں، میں آپ کو ایک نیک خاتون کا واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک نیک خاتون تھیں جو بات بات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتی تھیں۔ ان کا شوہر جو کہ منافق تھا، وہ ان کی اس عادت سے بہت چڑھتا تھا۔ آخر کار اس نے یہ طے کیا کہ میں اپنی جوزہ کو ایسی ذلیل کروں گا کہ یاد کرے گی۔ چنانچہ اس نے اس کو ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا، سنبھال کر رکھ لو۔ خاتون نے وہ تھیلی باحفاظت رکھ لی۔ شوہر نے موقع پا کر وہ تھیلی اٹھا لی اور اپنے گھر کے کنویں میں پھینک دی تاکہ ملنے کا سوال ہی نہ رہے۔ اس کے بعد اس نے اس سے تھیلی طلب کی۔ یہ نیک بندی تھیلی کی جگہ آئی اور جو ہی بسم اللہ کہا تو اللہ عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تیزی کے ساتھ جاؤ اور تھیلی اسی جگہ رکھ دو۔ چنانچہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آنن فورن تھیلی کنویں سے نکال کر اس کی جگہ رکھ دی۔ جب خاتون نے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو تھیلی کو ویسے ہی پایا کہ جیسے رکھا تھا۔ شوہر تھیلی پا کر سخت متعجب اور اللہ تعالیٰ سے اس نے سچے دل سے توبہ کی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ پیارے اسلامی بہنوں، یہ سب بسم اللہ کی بہاریں ہیں کہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر جائز صاحب کام میں، یعنی چھوٹے بڑے ہر کام میں ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ مصیبت کے وقت اس کی غیب سے مدد کی جاتی ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں جنات کا ایک وفد حاضر ہو کر عرض گزار ہوا کہ آپ کی امت ہڈی، گوبر اور کوئلے سے استنجا نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارا رزق مقرر فرما دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یعنی ہم سب کو اس سے منع فرما دیا ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں، جنات بھی اللہ عز و جل کی ایک مخلوق ہے جسے آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کھاتے پیتے بھی ہیں اور نکاح بھی کرتے ہیں۔ انسانوں کے مقابلے میں ان کی تعداد 9 گنا ہے۔ حضرت سیدنا عمرو بکالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب انسان کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو جنات کے یہاں 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی ایک تابعی بزرگ سے نقل فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں پر مسلمان جنات رہتے ہیں۔ جب دوپہر اور رات کو دسترخوان لگایا جاتا ہے یعنی گھر کے افراد کھانا کھاتے ہیں تو جنات بھی چھتوں سے اتر آتے ہیں اور ساتھ ہی بیٹھ کر کھانے لگ جاتے ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ عز و جل شریر جنات کو بھگا دیتا ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں، قاضی علی بن حسن خلئی کی سوانح حیات میں ہے کہ جنات ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ عرصہ دراز تک نہیں آئے تو قاضی صاحب نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں لیمو تھا اور ہم ایسے گھر میں نہیں آتے جس میں لیمو ہوتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، سمجھ جائیے کہ ہمیں اپنے گھر میں لیمو رکھنا ہے، جنات کو ہمیں اپنے گھر میں نہیں آنے دینا ہے، تو اس لیے ہمیں اپنے گھر میں لیمو ضرور رکھنا ہے۔ 2 فرامین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پہلا کہ سفید مرغ رکھا کرو، اس لیے کہ جس گھر میں سفید مرغ ہوتا ہے تو نہ شیطان اس گھر کے قریب ہوگا اور نہ جادوگر ان گھروں کے قریب ہوگا۔ دوسرا ہے سفید مرغ کو برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کا دوست ہوں اور اس کا دشمن میرا دشمن ہے، جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یہ جنات کو دفع کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بہنوں، اگر ممکن ہو تو آپ سفید مرغ پال سکتی ہیں اور اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو جنات کے شر سے محفوظ کر سکتی ہیں۔ پیارے اسلامی بہنوں، میں آپ کو آج کا وظیفہ بتاتی ہوں۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہے وضو کے دوران پڑھنے کا ہے کہ آپ کو جب وضو کریں تو آپ تبھی پڑھیں اسے۔ اگر آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں گی تو انشاءاللہ عز و جل دشمن اور جن اور انسان اس آپ کو اغوا نہیں کر سکیں گے اور آپ اللہ تعالیٰ کی مہر میں رہیں گی۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، وہ وظیفہ ہے یا قادرو، بڑا قاف ہے، آپ بڑا قاف کا یوز کریں، یا قادرو، جو وضو کے دوران ہر عضو دھوتے ہوئے پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ عز و جل دشمن، جن اور انسان اس کو اغوا نہیں کر سکیں گے۔ وضو میں ہر عضو دھوتے ہوئے درود شریف بھی پڑھتے رہیے کہ مستحب ہے۔ تو پیارے اسلامی بہنوں، آپ اس عمل کو ضرور کیجیے۔ پیارے اسلامی بہنوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ نے میری یہ باتیں دل سے سنی ہے تو آپ میری اس ویڈیو کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نبی کی نئی باتوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔